السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں یار ملا دے بائی ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 2۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسے لگ رہے ہیں، کون سا ناول آپ کو اب تک میرے چینل پر سب سے اچھا لگا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے یہ بھی بتایا کہ آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو جلدی سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا جب اسی کمرے کے کونے میں کوئی شخص جائے نماز بچھائے ہوئے نماز ادا کرتے اب سجدے کی حالت میں ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ اس کا ہر نماز میں معمول بن چکا تھا، سجدے اس کے طویل ہو گئے تھے، وہ ہچکیوں سے روتا اور اپنے نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی نظریں ہنستے بستے گھر کو اجاڑ گئی تھی۔ اس نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا، پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا جبکہ اس کا وجود ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ وہ جانماز اٹھا کر کھڑا ہوا اور جانماز کو الماری میں رکھتے وہ اپنے پاؤں میں سلیپر پہنے کمرے کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اپنی گاڑی اور اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسے کمرے میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ باہر کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو راستے پر ڈال گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ گاڑی ایک بیچ کے پاس آ کر رکی۔ وہ گاڑی سے باہر آیا اور ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ وہ اپنے ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بیچ کی جانب بڑھا۔ پانی کا شور جو الگ طرح کا سرور بخش رہا تھا، اس وقت بیچ پر نہ ہونے کے برابر لوگ موجود تھے۔ وہ سوچوں میں گم بیچ کے کنارے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ پانی اس کے ٹخنوں کو چھوتے اسے سرور بخش گیا۔ وہ کتنے ہی لمحے اپنی آنکھیں بند کیے سرور کو محسوس کر رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے سے کسی نسوانی آواز کی کراہنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں وا کرتے ہوئے اپنی نظریں یہاں وہاں دوڑائی اور ایک جگہ پر اس کی نظر ٹک گئی تھی۔ وہ اپنے قدم اس لڑکی کی جانب بڑھانے لگا۔ وہ لڑکی سیمنٹ کے بنے بینچ پر سمٹی ہوئی سو رہی تھی، لیکن سوتے ہوئے بھی شاید وہ کسی درد کی وجہ سے کرا رہی تھی۔ وہ شخص بینچ پر لیٹی اس لڑکی کے پاس کھڑا ہوا اور پریشانی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ ہیلو محترمہ، اس شخص نے جھجکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھایا۔ رجو اپنے کندھے پر کسی انجان کا لمس محسوس کرتی خوف سے اٹھ کر بیٹھی اور سہمی نظروں سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی۔ سڑک پر جلتی روشنی اور چاند کی روشنی میں وہ ایک دوسرے کو واضح دیکھ سکتے تھے۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ تم زبان دراز اور تم باڈی گارڈ، جو اس کے منہ سے خود کے لیے زبان دراز لفظ سن کر اپنا ناک سکوڑ کر اسے باڈی گارڈ کے نام سے بلا گئی۔ سارا خوف ایک پل میں زائل ہو گیا تھا۔ اس شخص نے بحث کرنے کی بجائے اپنا سر جھٹکا۔ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہے محترمہ؟ اس شخص نے واپس سے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سامنے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بیٹھی لڑکی سے استفسار کیا۔ سونے کی کوشش، رجو اپنی نیند سے بھری آنکھوں کو مسلتی اب کی بار تمیز کے دائرے میں جواب دیتی ہوئی بولی، گھر کیوں نہیں گئی اور یہاں کیوں سو رہی ہو؟ اس شخص نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ کیوں گھر میں نہیں سو رہی تھی؟ یہ چیز اس شخص کو حیرت میں ڈال گئی تھی۔ گھر جاؤں گی تو مجھے اٹھا کر لے جائیں گے، رجو نے افسردہ لہجے میں کہا۔ کون لوگ؟ اب وہ شخص اس کے پاس جگہ بناتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ اگر میں آپ کو اپنی پریشانی بتاؤں گی تو آپ کسی کو تو نہیں بتائیں گے؟ رجو نے اس شخص کی جانب دیکھ کر استفسار کیا۔ اسے اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے نیگیٹو وائبز نہیں آ رہی تھی بلکہ وہ خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی اس شخص کے پاس۔ اگر میں نے کسی کو بتا بھی دیا تو کیا فرق پڑے گا محترمہ؟ اس شخص نے اپنی آئی بروز ریز کرتے ہوئے کہا۔ آپ نہیں جانتے دنیا گول ہے، کیا پتہ آپ کا اور میرا سامنا پھر سے ہو گیا تو؟ رجو نے اپنی آئی بروز ریز کرتے معصوم انداز میں کہا۔ چھوٹی ہو لیکن تم پٹاخہ محترمہ۔ اس شخص نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ یہ تعریف تھی؟ رجو نے گھور کر پوچھا۔ نہیں، اس شخص نے نام سر کو ہلایا۔ پھر ٹھیک ہے، رجو اس کے انکار پر بولی۔ تم نے بتایا نہیں کون تمہیں اٹھا کر لے جائے گا؟ اس شخص نے پانی کی لہروں کو دیکھ کر رجو سے استفسار کیا۔ رجو نے گہرا سانس لیا۔ کوئی اے پی کمپنی کا مالک ہے، اس کے آدمی میرا پیچھا پچھلے 8 ماہ سے کر رہے ہیں۔ وہ دن رات میرے گھر کے باہر پہرا دیتے ہیں۔ میں پچھلے 8 ماہ سے چھپ کر اپنے گھر کی بیک سائڈ سے اپنے گھر میں داخل ہوتی ہوں، لیکن اب شاید دوبارہ نہیں جا سکوں گی
کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ میں بیک سائڈ سے گھر میں داخل ہوتی ہوں۔ آج بھی انہوں نے مجھے پکڑ لیا تھا، لیکن میں بڑی ہوشیاری کے ساتھ بھاگ آئی ہوں۔ رجو نے ساری تفصیل اس شخص کو بتائی، جبکہ وہ شخص بڑی دلچسپی سے اس کی ایک ایک بات سن رہا تھا۔ اس کمپنی کا مالک تم سے کیا چاہتا ہے؟ اس شخص نے استفسار کیا۔ میں نہیں جانتی، رجو نے اپنے لبوں کو کاٹ کر کہا۔ اس شخص نے سر کو ہلایا۔ تمہارے باقی گھر والے کہاں ہیں؟ اس شخص نے دوبارہ پوچھا۔ گھر والے؟ رجو کے لب بڑبڑائے۔ میری تو صرف ایک ماسی خالہ تھی، لیکن وہ بھی پچھلے 9 ماہ سے غائب ہے۔ میں نے انہیں ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ رجو اپنی ماسی کا ذکر نم لہجے میں کرتی ہوئی بولی۔ اس شخص کو افسوس ہوا۔ تم ایک شریف انسان ہو، کیا تم میری ماسی کا پتہ کروا سکتے ہو؟ رجو نے امید بھری نظر سے پوچھا۔ میں کوشش کروں گا۔ اس شخص کے لب واہ ہوئے تھے۔ شکریہ، رجو نے تشکر بھری نظر سے دیکھ کر کہا، پھر کھڑی ہوئی۔ میں روزانہ یہاں آیا کروں گی۔ اگر تمہیں میری ماسی کے بارے میں معلوم ہوگا تو تم مجھے یہاں آ کر بتا دو گے نا؟ رجو نے امید سے پوچھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس شخص نے اس کے سوال کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنے جہاں میں آج کی رات سکون سے گزار سکوں، رجو نے کہا۔ تم میرے ساتھ چلو گی؟ اس شخص نے پوچھا۔ لیکن میں تو تمہیں جانتی نہیں ہوں، تو پھر میں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ تم تو میرے لیے انجان ہو، رجو نے کہا۔ واہ محترمہ، جو تم پچھلے 15 منٹ سے میرا سر کھا رہی تھی، تب بھی میں تمہارے لیے انجان ہی تھا، اس شخص نے گھور کر رجو سے کہا۔ ہاں، تمہیں پریشان تھی نا، اس لیے، رجو نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ چل رہی ہو میرے ساتھ؟ اس شخص نے دوبارہ پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گی، لیکن پہلے اپنا نام بتائے، رجو نے اپنی کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے کہا۔ میرا نام رؤف لکھانی ہے۔ ہاں، وہ شخص رؤف لکھانی تھا۔ او نائس نیم، رجو کے لب او کی شکل میں واہ ہوئے۔ اور تمہارا؟ رؤف لکھانی نے استفسار کیا۔ میرا نام رجا ہے، لیکن ماسی مجھے پیار سے رجو کہہ کر بلاتی تھی، اس نے اپنا نام رؤف لکھانی کو بتاتے ہوئے کہا۔ رجا رائٹ؟ رؤف لکھانی نے تصدیق کی۔ رجا سلیم، رجا نے کہا۔ رؤف لکھانی نے ہنکارا بھرا اور اسے لیے اپنی گاڑی کی جانب اپنے قدم بڑھا گیا، جبکہ رجا اس کے پیچھے چلتی اس کے قدموں کے نشان پر اپنے قدم رکھ رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جو اس شخص سے تقریباً 13 سال چھوٹی تھی، وہ اس کے قدموں کے نشانوں پر چل رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد رؤف لکھانی اپنے کمرے کی وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر بیگ میں ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ وہ آج واپس پاکستان رات کی فلائٹ سے جا رہا تھا۔ وہ یہاں جس کام کے لیے پچھلے 15 دن سے موجود تھا، اس کا کام وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب اس کا یہاں رہنے کا جواز نہیں بنتا تھا۔ رؤف لکھانی مصروف انداز میں اپنی پیکنگ کر رہا تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ رجا۔ رؤف لکھانی جانتا تھا دروازے کے اس پار کون ہے، تبھی اسے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ رجا اجازت ملتے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، جبکہ بالوں کا خوبصورت سا جوڑا بنایا ہوا تھا۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ رجا اسے پیکنگ کرتے دیکھ کر بولی۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے رؤف لکھانی کے گھر میں رہ رہی تھی، لیکن دونوں کی ملاقات نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ ہاں، میں واپس اپنے ملک جا رہا ہوں، رؤف لکھانی نے جواب دیا اور بیڈ سے اپنا بیگ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ کہ کیا مطلب، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو؟ رجا نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہتا، میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میں وہیں رہتا ہوں، رؤف لکھانی نے اسے دیکھ کر جواب دیا۔ رجا رؤف لکھانی کی بات پر اسے ہوکوں کی طرح دیکھنے لگی۔ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ رجا اس کے قریب آتی روحان سی آواز میں بولی۔ میرے جانے کے بعد تم یہیں رہ سکتی ہو، یہاں تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، رؤف لکھانی نے لسانیت سے کہا۔ تو تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، رجا نے رؤف لکھانی سے کہا۔ میں تمہیں کیسے لے جا سکتا ہوں؟ رؤف لکھانی نے حیرت سے سوال کیا۔ مجھے نہیں رہنا یہاں تمہارے بعد میرا کوئی اپنا نہیں ہے، پلیز تم مجھے لے جاؤ، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی اور تم بھی کہنا چھوڑ دوں گی، پلیز، رجا نم لہجے میں بولی۔ تم سمجھ نہیں رہی، میں تمہیں کس حق سے لے کر جاؤں گا؟ رؤف لکھانی نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری دوست کی حیثیت سے تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی، رجا جلدی سے بولی، جبکہ اس کی بات پر رؤف لکھانی نے اسے گھورا۔ عمر دیکھو تم اپنی، کہاں سے تم میری دوست لگتی ہو؟ رؤف لکھانی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیوں، چھوٹی عمر میں کیا خرابی ہے؟ دوست تو دوست ہوتا ہے، دوستی کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، رجا لڑاکا انداز میں رؤف لکھانی سے بولی۔ لیکن میری نظر میں دوست کی عمر ہوتی ہے، مجھے ٹڈی دوست نہیں چاہیے، رؤف لکھانی نے کہا۔ رجا کا منہ کھلا، وہ اس کے منہ پر ٹڈی بول رہا تھا۔ تم نے مجھے
टिड्डी, तुम मुझे टिड्डी बोल रहे हो? रजा ने खा जाने वाली नजरों से पूछा। हाँ बोल रहा हूँ, रऊफ लखानी ने गर्दन अकड़ाकर जवाब दिया। अल्लाह पूछेगा आपको, रजा ने मुंह पसोर कर कहा। वो फिलहाल उसे लड़ नहीं सकती थी। रऊफ लखानी ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। पिछले 6 माह से संजीदा हो गया था, लेकिन सामने खड़ी लड़की ने उसे हर मुलाकात में मुस्कुराने पर उकसाया था। मैं चलूं तुम्हारे साथ? रजा ने अब की बार नम लहजे में सवाल किया। रऊफ लखानी ने गहरी सांस भरा और एक नज़र रजा को देखा। ठीक है, रऊफ लखानी ने हामी भरी। थैंक यू रूफी। रजा उसके मान जाने पर उसे निक नेम देती चहक कर बोली। मोहतरमा, गालिबन मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो भाई बोलो। रऊफ लखानी उसके मुंह से अपना निक नेम सुनकर डपटने वाले अंदाज में बोला। मैं कोई भाई भाई नहीं बना रही, मैं तो तुम्हें नाम से ही बुलाया करूंगी। रजा ने इनकार किया, क्योंकि उसका दिल तो पहली ही नज़र में सामने शख्स पर आ गया था, तो वो कैसे उस शख्स को भाई बोल सकती थी। ओके फाइन, रऊफ लखानी ने हार मानते हुए कहा। पासपोर्ट है तुम्हारा? रऊफ ने कमरे से बाहर जाती रजा से पूछा। हाँ ना, लेकिन वो तो मेरे घर में है। रजा ने कहा। नो प्रॉब्लम, मुझे तुम अपने घर का और जहाँ पर तुम्हारा पासपोर्ट है रखा हुआ है वो जगह बता देना, बाकी मैं खुद तुम्हारा पासपोर्ट ले आऊँगा, रऊफ लखानी ने कहा। रजा सर को हिलाकर बाहर चली गई, जबकि उसके बाहर जाते ही रऊफ लखानी गिरने वाले अंदाज में बेड पर लेट गया। शाह शाह शाह, बचाए मैं मर जाऊंगी शाह। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे असलान शाह के वजूद में जंबिश हो रही थी। ज़हना आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहा था, आंखें बंद थी, जबकि कानों में नूरलैन के पुकारने की आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी। लबवा होते नूरलैन का नाम पुकारने लगे। मैं आ रहा हूँ नूर, असलान शाह बड़बड़ाया। भाई भाभी चली गई हमें छोड़कर। कानों में एक और आवाज़ उभरी। शाह मैं मर जाऊंगी। अब की बार फिर नूरलैन की आवाज़ सुनाई दी। असलान शाह अपना सर दाएं बाएं फेरने लगा। नहीं नहीं, मेरी नूर जिंदा है। असलान शाह ने अपनी आंखें वाकी, लेकिन वो फिर से अपनी आंखें बंद कर गया, क्योंकि कमरे में जलती लाइट की रोशनी ने उसकी नीली आंखों को चुंधिया दिया था। असलान शाह ने धीरे धीरे से अपनी आंखें दोबारा से खोलने की कोशिश की, और अब की बार वो अपनी कोशिश में कामयाब रहा था। नूर, असलान शाह ने पुकारा। कमरे में कोई भी इस वक्त मौजूद नहीं था, वरना हर वक्त उसके पास कोई न कोई मौजूद होता था। असलान शाह ने अपने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के बायस वो वापस बेड पर लेट गया। नूर, लब एक बार फिर से वाह हुए थे। वो होश में आते ही एक ही नाम पुकार रहा था। ये वही नाम था जिसको पुकारते वो 6 माह से कोमा में था। अब वो कोमा से उठते ही फिर से नूर की सदा लगा रहा था, लेकिन जिसे वो बुला रहा था वो कहीं नहीं थी। असलान शाह हिम्मत करते हुए बेड पर बैठा और अपने हाथ पर लगी ड्रिप को उतार कर वो बेड के किनारे पर आते ही अपने दोनों पाँव ज़मीन पर रख गया। असलान शाह ज़मीन पर अपने कदम जमाते हुए खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन वो बार बार अपनी आंखों को झपका रहा था। नूर, असलान शाह ने एक कदम बढ़ाया। पूरा वजूद कपकपा रहा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो गहरे सांस लेते हुए अपने कदम कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ाने लगा। दरवाजे के हैंडल पर वो अपना हाथ रखते हुए दरवाज़ा खोल गया। वजूद में लर्जिश थी, लेकिन वो उम्मीद से नूरलैन की तलाश करने के लिए बाहर अपने कदम बढ़ा गया था। उसे अभी तक लग रहा था वो सब एक ख्वाब था, खौफनाक ख्वाब। असलान शाह दीवार को थामकर कमरे से बाहर आया। रात का वक्त था। हॉस्पिटल का कॉरिडोर नीम अंधेरे में गुम था। कोई है? मुझे मेरी नूर के पास जाना है। असलान शाह ने कॉरिडोर में आवाज़ लगाई, लेकिन कमज़ोरी के पास उसकी आवाज़ उस तक ही महदूद रही। नूर, असलान शाह ने अपने कदम आगे की जानिब बढ़ाते हुए फिर से नूरलैन के नाम की सदा लगाई। वो सिर्फ एक ही नाम ले रहा था। उसे नहीं याद था कि उसकी ज़िंदगी में कोई और भी है। असलान शाह कदम बढ़ाते हुए एक कमरे की जानिब आया, क्योंकि कमरे के अंदर लाइट जल रही थी और कमरे के बाहर आज एक जूता ही मौजूद था, जो अंदर किसी के होने का एहसास दिला रही थी। असलान शाह ने दरवाज़ा बजाया। कोई है? असलान शाह ने गहरा सांस भरते हुए कहा, और दरवाजे से हटकर सायादार दीवार के साथ लगकर खड़ा हुआ। वो ऐसी जगह खड़ा था कि नीम अंधेरे में भी कोई उसे देख नहीं पाता। कुछ लम्हों के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। अंदर से अहद खानज़ादा बाहर निकला। उसने हैरत से कमरे के बाहर देखा, कोई भी बाहर नहीं था। वो अब नमाज अदा करने के बाद कुरान की तिलावत कर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ था कि किसी ने कमरे का दरवाज़ा बजाया है। उसे हैरत हुई थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल की 3री मंजिल पर थे, जहाँ पर किसी गैर का आना मना था।
لیکن وہ اپنی تسلی کرنے کے لیے قرآن کو الماری میں رکھتے ہوئے خود دروازے کے پاس آیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ باہر کون ہے، لیکن اسے باہر دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ آج اکیلا اوپر تھا جبکہ باقی سب نیچے والی منزل پر موجود تھے، کیونکہ وہاز شاہ کبھی بھی شوٹ کر گیا تھا، تبھی وہ سب نیچے وہاز شاہ کے پاس موجود تھے۔ احد خانزادہ پھر سے دروازہ بند کرتا کہ اسے اپنے قریب سے کسی کی گہری سانسوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ احد خانزادہ نے باہر کی طرف اپنا چہرہ نکال کر دیکھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ دیوار کے ساتھ کوئی شخص کھڑا گہرے گہرے سانس لے رہا ہے۔ احد نے ناسمجھی سے اس شخص کو دیکھا۔ وہ مزید اس شخص سے قریب آیا، لیکن پھر بھی وہ اسلان شاہ کو پہچان نہیں پایا تھا۔ ہیلو، احد خانزادہ نے پکارا، لیکن جواب نادر تھا۔ احد خانزادہ اب کی بار اس شخص سے ڈرا تھا۔ آپ سن رہے ہیں؟ کون ہے آپ؟ احد خانزادہ نے پوچھا۔ احد خانزادہ نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے اپنا موبائل نکالا اور موبائل کی فلیش لائٹ جلائی اور دیوار کے ساتھ لگے شخص کی طرف موبائل کا رخ کیا۔ موبائل کی روشنی ڈائریکٹ اسلان شاہ کے چہرے پر پڑی اور احد خانزادہ آنکھیں پھاڑ کر اسلان شاہ کو دیکھنے لگا۔ بھائی، بھائی! احد خانزادہ اسلان شاہ کو دیکھ کر بڑبڑایا۔ آنکھوں میں نمی چمکی تھی، جبکہ ہاتھ پاؤں اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر سن ہو گئے تھے۔ احد خانزادہ نے موبائل کو زمین پر رکھا اور دھڑکتے دل سے اسلان شاہ کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ وہ اس کے قریب آتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھنے لگا۔ اسلان بھائی! احد خانزادہ اس کے ہونے کا یقین کرتے ہوئے اس کے سینے سے لگا۔ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر! احد خانزادہ اس کے سینے سے لگتے اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، جبکہ اسلان شاہ ابھی تک گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ تم نور کے بھائی ہو نا؟ اسلان شاہ نے احد خانزادہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کے منہ سے اپنی گڑیا کا نام سن کر احد خانزادہ نے کرب سے اپنی آنکھیں میچی۔ ہاں، میں نور کا بھائی ہوں۔ احد خانزادہ نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اسلان شاہ کو جواب دیا۔ میری نور تمہارے پاس ہے نا؟ اسلان شاہ نے دیوانگی بھرے لہجے میں احد خانزادہ سے پوچھا۔ احد خانزادہ کو لگا کہ کسی نے اس کے دل کو بے دردی سے اس کے سینے سے نکال لیا ہو۔ وہ یکٹک اس انسان کو دیکھنے لگا جو نہ جانے کس وقت کوما سے باہر آیا تھا، اور اب کوما سے باہر آتے ہی وہ اپنا ہوش بھلائے اپنی نور کو یاد کر رہا تھا، جو اب ان کی یادوں میں اور دل میں رہ گئی تھی۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ میری نور، میری آنکھوں کا نور تمہارے پاس ہے نا؟ پلیز مجھے اس سے ملا دو، پلیز اس سے بولو اس کا شاہ اسے بلا رہا ہے۔ اسلان شاہ اس کی خاموشی پر احد خانزادہ کو جھنجھوڑتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولا، وہ نیچے ہے، میں بلا کر لاتا ہوں، آپ میرے ساتھ کمرے میں آئے۔ احد خانزادہ اسلان شاہ سے نظر چرا کر جھوٹ بولا اور اسے لیے اندر کمرے میں داخل ہوا۔ تم سچ میں لے کر آؤ گے نا میری نور کو؟ اسلان شاہ نے احد خانزادہ کو اپنے پاس سے اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ آپ یہاں ریسٹ کریں، میں لے کر آتا ہوں۔ احد خانزادہ نے اسلان شاہ کو وہیں پر رکھے واحد صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا، جلدی آنا، میں انتظار کروں گا۔ اسلان شاہ صوفے پر سمٹ کر بیٹھتے ہوئے احد خانزادہ سے بولا۔ احد خانزادہ نے اپنے لبوں کو کاٹ کر سر ہلا گیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر واپس اس نیم اندھیرے میں ڈوبے کوریڈور میں آیا اور کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ وہی دیوار کے ساتھ لگ کر سسکیوں سے رونے لگا۔ کتنے ہی لمحے وہ اپنی سسکیاں روک کر روتا رہا تھا۔ زخم تو پہلے ہی تازہ تھے، وہ دوبارہ پھر سے شدت سے تازہ ہو گئے تھے۔ احد خانزادہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے زمین پر رکھے اپنے موبائل کو اٹھاتے ہوئے حیدر کے نمبر پر کال کرنے لگا، لیکن وجود میں لرزش تھی کہ اس سے اپنے موبائل کا پاس ورڈ تک نہیں کھل رہا تھا۔ احد خانزادہ نے غم و غصے میں موبائل دیوار پر مارا اور بھاگتے ہوئے وہ نیچے جانے والی سیڑھیوں کی جانب اپنے قدم بڑھا گیا۔ وہ اتنا حواس باختہ ہو گیا تھا کہ وہ لفٹ میں جانے کی بجائے سیڑھیوں سے نیچے جا رہا تھا۔ بابا پلیز روئے مت، حیدر نے وہاز شاہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیسے نہ روئے حیدر، میرے بیٹے کی زندگی چلی گئی اور میرا بیٹا وہ کوما میں ہے۔ میں خود کو کتنا بے بس محسوس کر رہا ہوں، وہاز شاہ نے نم لہجے میں کہا۔ اس وقت حیدر اور وہاز شاہ ہی کمرے میں موجود تھے، باقی سب کو حیدر نے گھر بھیج دیا تھا۔ حیدر نے اپنے لب بھیجے، ایک لڑکی کی جانے سے پورا آشیانہ بکھر گیا تھا اور ایسا بکھرا تھا کہ کوئی اب تک اس آشیانے کو سمیٹ نہیں پایا تھا۔ آپ کو مضبوط بننا ہوگا بابا، ورنہ سب بکھر جائیں گے، حیدر نے وہاز شاہ کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر کہا۔ کیسے بنوں مضبوط حیدر؟ وہاز شاہ نے نم لہجے میں کہا۔ ویسے ہی مضبوط بنے جیسے آپ اپنے دشمنوں کو دھول چٹانے کے لیے بنے ہوتے تھے، حیدر نے کہا۔ وہاز شاہ نے حیدر کو دیکھا۔
تم مجھے ایک بات سچ سچ بتاؤ، نور العین بچے کو کس نے مارا؟ وحش شاہ نے اپنے بہتے آنسوں کو صاف کرتے حیدر سے سوال کیا۔ میں کچھ نہیں جانتا بابا، میں صرف اتنا جانتا ہوں وہ کوئی پاشا نام کا آدمی ہے، اس نے ہماری نور العین حیدر وحش شاہ کو تفصیل بتاتے ہوئے رکا۔ اس کے حلق میں آنسوں کا گولا اٹکا۔ وہ کیسے بول دیتا کہ اس پاشا نامی شخص نے ان کی نور العین کو کتنی بے دردی سے ان سب کے سامنے جلا ڈالا تھا، اور وہ اس کی حفاظت تک نہیں کر پائے۔ حیدر نے اپنے لبوں کو کاٹ کر وحش شاہ کی طرف نم نگاہوں سے دیکھا اور اپنی نظریں چرا گیا۔ وہ پاشا جس کا تعلق سفیر خان اور یاور ملک سے تھا؟ وحش شاہ نے کچھ یاد آنے پر حیدر سے پوچھا۔ حیدر نے وحش شاہ کی بات پر اپنے سر کو ہلایا۔ جی وہ دونوں اس پاشا کے خاص آدمی تھے، تبھی اس نے ہم سے ان دونوں کی موت کا بدلہ لیا ہے۔ حیدر نے وحش شاہ سے کہا۔ وہ ظالم شخص مر کر بھی انہیں اجاڑ گیا تھا، وحش شاہ نے کرب سے سوچا۔ وہ ابھی حیدر سے کچھ اور پوچھتے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے ایک جھٹکے سے کھولا۔ ان دونوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا اور سامنے ہی احد خان زادہ ہاپتا ہوا کھڑا تھا۔ سانسیں گہری تھیں، وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے گہری سانسیں لیتے اپنی سانسیں بحال کرنے لگا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ حیدر احد خان زادہ کی جانب بڑھتے اسے وہاں پر رکھی چیئر پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ احد خان زادہ نے نام میں سر کو ہلایا۔ وہ اسلان بھائی۔ احد خان زادہ کے لب واہ ہوئے۔ کیا ہوا شاہ کو؟ حیدر نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ انہیں ہوش آ گیا ہے، وہ کوما سے باہر آ گئے ہیں حیدر بھائی، احد خان زادہ گہری سانسوں کے درمیان میں بولا، جبکہ اس کی بات پر حیدر اور وحش شاہ نے حیرت اور ساکت نظر سے اسے دیکھا۔ تو تم سچ کہہ رہے ہو؟ وحش شاہ نے احد خان زادہ سے تصدیق چاہی۔ جی بڑے بابا، احد خان زادہ نے سر کو ہلایا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ وحش شاہ کے لب اور دل اسرار شاہ کے کوما سے باہر آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ مجھے میرے بیٹے کے پاس لے چلو حیدر، وحش شاہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے حیدر سے بولے۔ حیدر نے نم آنکھوں سے وحش شاہ کو تھاما۔ چلے بابا۔ حیدر نے وحش شاہ کو تھام کر پہلے واپس بیڈ پر بٹھایا اور بیڈ کے پاس رکھے ان کے جوتے کو اٹھاتے ان کے پاؤں میں پہناتے ان کے ہاتھ کو تھام کر چلنے کا کہا۔ وحش شاہ نے سر کو ہلایا اور حیدر کے ساتھ کمرے سے باہر چلنے لگے تھے کہ وہ رکے، کیونکہ احد خان زادہ وہیں کھڑا اپنی نظریں جھکائے ہوئے زمین کو دیکھ رہا تھا۔ آ جاؤ احد، وحش شاہ نے کہا۔ میں نہیں جاؤں گا بڑے بابا، احد خان زادہ نے اپنی آنکھوں میں چمکتی نمی کو ہاتھ سے صاف کرتے بھاری لہجے میں انکار کیا۔ حیدر نے چونک کر احد خان زادہ کو دیکھا۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ حیدر نے پوچھا۔ میں اسلان بھائی کا سامنا کیسے کروں گا حیدر بھائی؟ وہ مجھ سے وہ سوال کریں گے جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ احد خان زادہ نے آنسوؤں کے درمیان حیدر کو جواب دیا۔ کیسا سوال؟ حیدر نے وہیں کھڑے ہی احد خان زادہ سے سوال کیا۔ آپ کو پتہ ہے بڑے بابا، وہ آج بھی وہی ہے جہاں 6 ماہ پہلے تھے۔ احد خان زادہ وحش شاہ کے پاس آتے ان کا ہاتھ تھام کر بولا۔ وحش شاہ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ ویسے ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں کیسے بتاؤں آپ دونوں کو؟ احد خان زادہ ان کی ناسمجھی نظروں کو دیکھ کر بولا۔ وہ کوما سے باہر آئے ہیں نا، تو صرف ایک ہی نام لے رہے ہیں، نور۔ انہیں گڑیا چاہیے، کہاں سے لاؤں ان کی نور کو بڑے بابا؟ وہ جو مانگ رہے ہیں نہیں ہے میرے پاس، میرے اختیار میں، اور میں انہیں کہہ کر آیا ہوں میں ان کی نور کو لے کر آؤں گا، لیکن اب میں ان کے سامنے کس منہ سے جاؤں؟ احد خان زادہ ہچکیوں اور آنسوؤں کے درمیان اپنی بات کہتے آنکھیں میں پھوٹ پھوٹ کر روتے وحش شاہ کے گلے لگا تھا، جبکہ احد خان زادہ کی بات پر حیدر اور وحش شاہ ساکت ہوئے تھے۔ وہاب خان زادہ جو سب کو چھوڑ کر واپس ہاسپٹل کے لیے نکل رہا تھا، وانیہ کی آواز پر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے رکا۔ کیا ہوا وانیہ؟ وہاب خان زادہ نے سوالیہ نظر سے پوچھا۔ وہاب بھائی، آپ کچھ لیٹ ہاسپٹل جا سکتے ہیں؟ وانیہ نے کہا۔ کیوں، کیا ہوا، خیریت ہے؟ وہاب خان زادہ نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے مرحا کے پاس جا سکتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، وانیہ نے کہا۔ کیا ہوا اسے؟ وہاب خان زادہ نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے، وانیہ نے کہا۔ واٹ، میری کچھ دیر پہلے ہی بات ہوئی تھی مرحا سے، وہ تب ٹھیک تھی، وہاب خان زادہ نے وانیہ سے کہا۔ میں نہیں جانتی، لیکن اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے، وانیہ نے کہا۔ اوکے، میں جاتا ہوں، لیکن وفا کدھر ہے؟ وہاب خان زادہ نے پوچھا۔ وفا اندر ہے، لیکن مرحا واپس گھر چلی گئی تھی۔ اوکے، وہاب خان زادہ نے کہا اور اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو سٹارٹ کرتے اپنی گاڑی کا رخ خان پیلس کی جانب کر گیا۔
تقریباً 15 منٹ کے بعد وہاب خانزادہ کی گاڑی خان پیلس کے گیٹ میں داخل ہوئی۔ وہاب خانزادہ گاڑی سے نکل کر بھاگتے ہوئے اندر گھر میں آیا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں فل اندھیرا تھا۔ وہاب خانزادہ نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کے کمرے کی لائٹ جلائی۔ مرحا میری جان، وہاب خانزادہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی مرحا کے قریب جاتے ہوئے اسے پکار کیا، لیکن جواب نرادر تھا۔ وہاب خانزادہ نے مرحا کو سیدھا کیا اور وہ دنگ رہ گیا تھا کیونکہ مرحا کے چہرے پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان موجود تھے جیسے وہ رو کر سوئی ہو۔ وہاب خانزادہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بازو میں موجود نور العین کی ہنستی مسکراتی تصویر کو دیکھا جسے وہ دبوچ کر سو رہی تھی۔ وہاب خانزادہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس تصویر کو مرحا کے بازو سے الگ کرتے اس تصویر کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور نم آنکھوں سے نور العین کی تصویر پر بوسہ دیا تھا۔ میرا بچہ، وہاب خانزادہ کپکپاتے لہجے میں بولا اور تصویر کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہاب خانزادہ اپنے سینے سے نور العین کی تصویر کو ہٹاتے اس کی تصویر کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے مرحا کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کیوں روتی ہے مرحا؟ آپ نہیں جانتی آپ کے رونے سے میری جان جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ گڑیا کو یاد کرتی ہے، لیکن رویا مت کریں، میری گڑیا کو تکلیف ہوتی ہوگی آپ کو روتے دیکھ کر۔ وہاب خانزادہ جھک کر مرحا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا اور اس کے پاس نیم دراز ہوتے وہ اس کا سر تکیے سے ہٹاتے ہوئے اپنے سینے سے لگا گیا۔ مرحا نے کسی احساس کے تحت اپنی آنکھیں واہ کی اور اس نے چونک کر خود کو دیکھا۔ اس کا سر وہاب خانزادہ کے سینے پر تھا۔ وہاب، مرحا نے روئی روئی آنکھوں سے وہاب خانزادہ کو پکارا۔ وہاب خانزادہ جو یوں ہی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، مرحا کی آواز پر اپنی آنکھیں واہ کرتے مرحا کو دیکھنے لگا جو اس کے سینے سے لگی ہوئی ہی اسے پکار رہی تھی۔ وہاب خانزادہ نے ہنکارا بھرا جیسے وہ اپنے جاگنے کا بتا رہا ہو۔ آپ کب آئے؟ مرحا نے اپنا سر اس کے سینے سے ہٹایا اور بیڈ پر صحیح طریقے سے بیٹھتی ہوئی بولی۔ وہاب خانزادہ نے مرحا کی بات پر اسے دیکھا اور خود بھی سیدھا ہوتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا جبکہ اپنے دونوں پاؤں کو وہ بیڈ پر کینچی کی طرح بنا گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی آیا ہو۔ وہاب خانزادہ نے مرحا کے ہاتھ کو تھام کر اس کی انگلیوں کو اپنی ہاتھ کے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اسلان بھائی کو ہوش نہیں آیا؟ مرحا نے ہمیشہ کی طرح امید بھری نظر سے وہاب خانزادہ سے پوچھا۔ نہیں، وہاب خانزادہ نے نام میں سر کو ہلاتے ہوئے کہا جبکہ وہ جانتا نہیں تھا کہ اسلان شاہ کو ہوش آ چکا تھا۔ کب ہوش آئے گا وہاب؟ مرحا وہاب خانزادہ کے قریب آتی ہوئی بولی۔ میں نہیں جانتا مرحا، لیکن آپ دعا کریں وہ جلدی ہوش میں آ جائیں، وہ ہماری بہن کی امانت ہے، وہاب خانزادہ نے نم لہجے میں کہا جبکہ نور العین کے ذکر پر مرحا نے اپنے لب بھیجے۔ آپ شاہ مینشن سے واپس کیوں آ گئی تھی؟ وہاب خانزادہ کچھ یاد آنے پر مرحا سے بولا۔ مجھے وہاب اس گھر سے وحشت ہوتی ہے، وہ گھر جو میرا کمفرٹ زون تھا وہاب، آج اسی گھر سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ اس گھر میں نور کی یادیں ہیں اور سب سے اذیت ناک یادیں تو وہ ہے وہاب جس میں ہم نے نور کو کھو دیا، مرحا کر بھرے لہجے میں بولی۔ وہاب خانزادہ نے اپنے سینے کو مسلا اور گہرا سانس لینے لگا۔ مرحا اور کچھ بھی کہہ رہی تھی لیکن وہ صرف سن رہا تھا، وہ اسے روک نہیں رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنا سارا دکھ، اپنا سارا غم اسے سونپ دے۔ غموں کو خود تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اپنا سارا دکھ درد اپنے محرم سے بانٹ لینا چاہیے۔ حیدر، بہاز شاہ اور احد خانزادہ ایک ساتھ ہاسپٹل کی لفٹ سے باہر نکلے۔ تینوں کے قدم سست روی سے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ تینوں عین دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ حیدر نے کمرے کے دروازے کا لاک گھمایا۔ اس کی دل کی دھڑکن خطرناک حد تک بڑھ گئی تھی۔ 6 ماہ بعد وہ اپنے یار کی کھلی آنکھوں کو دیکھنے والا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ ان آنکھوں کو دیکھ کر وہ کب تک خود پر ضبط کر پاتا۔ حیدر نے دروازے کو دھکیلا اور بہاز شاہ کا ہاتھ تھام کر اندر کمرے میں داخل ہوا، لیکن احد خانزادہ کمرے کی چوکھٹ پر ہی کھڑا رہا تھا۔ اس نے بہاز شاہ کے ہاتھ کو فوراً چھوڑ دیا تھا۔ وہ یہاں تک تو آ گیا تھا لیکن اندر جانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ حیدر کی نظر اسلان شاہ پر گئی تھی جو دروازہ کھولنے پر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے کپڑوں میں موجود تھا، چہرے پر تھکن تھی۔ وہ حیدر کو دیکھنے میں ہی پہلے سے زیادہ کمزور لگا۔ تم لوگ کون ہو اور میری نور کا بھائی کدھر ہے؟ اسلان شاہ نے حیدر اور بہاز شاہ کو دیکھ کر کہا جبکہ باہر کھڑے احد خانزادہ نے اپنے لب بھیجے تھے۔ میں تمہارا دوست ہوں شاہ اور یہ تمہارے بابا، حیدر نے بمشکل سے الفاظ کہے تھے۔ میں صرف اپنی نور کا شاہ ہوں۔ اسلان شاہ نے حیدر کے منہ سے خود کے لیے شاہ لفظ سنتے ہوئے اپنے لبوں پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے حیدر سے کہا۔ حیدر کے لب کپ کپائے تھے۔ میرا بیٹا، میرا جگر کا ٹکڑا۔ بہاز شاہ اسلان شاہ کے پاس جاتے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔
असलान शाह ने वहाज शाह को देखा। बाबा? असलान शाह ने तस्दीक चाही। जी मेरा बच्चा, मैं बाबा हूँ, अपने बेटे का। वहाज शाह ने असलान शाह के दोनों हाथों को चूमते हुए कहा। आपकी बीवी किधर है? असलान शाह ने पूछा। असलान शाह ने वहाज शाह से पूछा। तुम्हारी माँ? वहाज शाह ने पूछा। आपने कितनी शादी की है? असलान शाह ने शरीर मुस्कुराहट से वहाज शाह से पूछा, जबकि अहद खानजादा ने हैरत से असलान शाह को देखा। ये वो शख्स नहीं था जो कुछ देर पहले दीवाना बना था, ये तो वही शख्स बन गया था जो पहले था। तेरी माँ से शादी की खोते? वहाज शाह उसकी बात का मतलब समझकर नम आंखों से हंसते हुए बोले और उसकी पेशानी पर मोहब्बत से बोसा दे गए थे। असलान शाह मुस्कुराया था। हैदर हसरत भरी नज़रों से असलान शाह को देख रहा था, जिसने उसे एक बार भी नज़र भर कर नहीं देखा था। शाह? हैदर अपने मन भर भारी कदमों से असलान शाह की जानिब बढ़ा। हलक में आंसुओं का गोला अटका था। असलान शाह ने हैदर की पुकार पर उसकी तरफ देखा और साथ ही नज़रें फेर ली थी। हैदर के कदम लड़खड़ाए थे। उसके यार, उसके जिगर के टुकड़े, उसकी महबूबा ने उससे नज़रें फेर ली थी। हैदर का दिल शल हुआ था। वो पहाड़ों जैसा मजबूत इंसान एक नज़र के फेर जाने से ढह गया था। कोई उस शख्स को बताए दोस्त का नज़र फेर लेना कैसा होता है। संभाल कर बच्चा। वहाज शाह ने फौरन हैदर को गिरने से बचाया था। तुम मेरे दोस्त हो ना? असलान शाह मासूम से लहजे में हैदर की तरफ बढ़ते हुए गोया उसे जिंदगी बख्श गया था। हैदर ने फट से अपने सर को हिलाया। तो फिर तुम मेरी नूर को भी जानते होंगे? असलान शाह ने पूछा। हाँ, हैदर के गले से फंसी हुई आवाज़ निकली। और फिर तुम उसे मेरे पास लेकर आओगे? मैंने उसके भाई को अपनी नूर को लेने के लिए भेजा है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। असलान शाह ने हैदर के हाथ को थामकर उदास भरे लहजे में कहा। मेरा बच्चा, आपकी नूर सो रही है, तभी आपके नूर का भाई नहीं लेकर आया। वहाज शाह ने कहा। सो रही है? ओके, सोने दे उसे। असलान शाह वहाज शाह की बात पर बोला और हैदर का हाथ छोड़कर वापस अपनी जगह की जानिब बढ़ता कि हैदर ने उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत की। तू मुझे पहचान नहीं रहा शाह? मैं हैदर हूँ, तेरा जिगरी यार। हैदर ने असलान शाह के हाथ को मजबूती से पकड़कर असलान शाह से कहा। जानता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या हो रहा है हैदर। मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, अपना हर रिश्ता। असलान शाह ने हैदर के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए कहा। तुम सब सुबह मेरी नूर से मिला दोगे? तुम सब मुझे मेरी नूर से मिला दोगे ना? तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है? असलान शाह ने वहाज शाह और हैदर को देखकर कहा। वो हर बात में नूर का नाम लेकर उन सब की जान निकाल देता था। ठीक है, मैं तुम्हें सुबह ज़रूर तुम्हारी नूर से मिलाऊंगा, अभी तुम रेस्ट करो हैदर। हैदर ने हामी भरी और असलान शाह को लिए वो उस जगह पर आया जहाँ पर असलान शाह पहले बैठा था। असलान शाह को सोफे पर लिटाते वो उसके पास नीचे ज़मीन पर बैठा। आंखें बंद कर शाह, हैदर ने उसकी खाली आंखों को देखकर कहा। आंखें बंद करूं? गा तो आवाज़ें आएगी, असलान शाह ने बताया। कैसी आवाज़ें? हैदर ने पूछा। वही आवाज़ें जिसमें कोई लड़की मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रही है, कह रही है शाह मैं मर जाऊंगी। असलान शाह ने हैदर को बताया। कुछ नहीं है, मैं हूं ना, अब कुछ नहीं होगा। हैदर ने तड़प कर उसके लबों पर हाथ रखा और उसे खामोश करवाते हुए बोला। असलान शाह ने सर हिलाया और अपनी आंखें बंद की। हैदर उसकी आंखें बंद महसूस करते उसके सर पर हाथ फेरने लगा, जबकि दूसरी साइड पर अहद खानजादा आकर बैठा और असलान शाह के पाँव को सहलाने लगा, जबकि उसकी आंखें बरस रही थी। हैदर भाई, असलान भाई ठीक नहीं है। अहद खानजादा असलान शाह को गहरी नींद में जाते देखकर हैदर से बोला। जानता हूँ, तभी सुबह डॉक्टर से तफसील से बात करूँगा, हैदर ने कहा और ऊपर कोटते असलान शाह के माथे पर बोसा दिया, जबकि वहाज शाह वहीं हैदर के साथ बैठे असलान शाह को देख रहे थे। आप वहाब भाई और शहराम को कॉल करके बता दे, असलान शाह के बारे में अहद खानजादा ने कहा। नहीं, सुबह कॉल करूंगा, अभी रेस्ट करने दो। हैदर ने गोया इनकार किया और अहद खानजादा को अपने पास आने का इशारा किया, जबकि अहद खानजादा उसका इशारा समझते हैदर के कंधे से लगा। ठीक हो जाएगा, सब परेशान नहीं हो, आजमाइश है ये हमारी या और हम इस आजमाइश से यार और हम इस आजमाइश से जल्द ही निकल आएंगे। हैदर ने अहद खानजादा से कहा। क्या इस आजमाइश के बाद हमें हमारी गुड़िया मिल जाएगी? अहद खानजादा ने कहा, जबकि इसकी बात पर हैदर साकित हुआ था। सच ही तो कह रहा था, आजमाइश थी तो फिर इस आजमाइश के बाद उनकी गुड़िया मिल जाती तो वो सब्र के साथ इस आजमाइश को सह लेते, मगर इस आजमाइश के गुजर जाने के बाद भी वो तहे दामा थे, क्योंकि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते।
कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, जबकि बेड पर सोए हुए वजूद में किसी किस्म की जंबिश नहीं हुई थी। दरवाजे पर एक बार फिर जोर से दस्तक हुई। कौन है? रजा ने नींद से भरी आंखों को खोलकर बमुश्किल से बोली। दरवाजा खोल, मैं हूँ। दरवाजा खोलो, मैं हूँ। कमरे के उस पार रऊफ लखानी की झंझलाहट भरी आवाज गूंजी और रजा बिदक कर बेड से खड़ी हुई और उसने अपनी शर्ट और ट्राउजर और बालों को दुरुस्त किया और एक नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर टाइम देखा, जहाँ पर रात के 4 बज रहे थे। उनकी फ्लाइट का टाइम हो रहा था। रजा जल्दी से भागकर वॉशरूम गई। अपने चेहरे को पानी से धोती और ड्रेसिंग टेबल के पास रखे अपने बैग को पकड़कर जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो रऊफ लखानी को देखकर अपनी आंखें टिपटिपा गई थी। मैं रेडी हूँ, चले? रजा रऊफ लखानी की घूरती नजरों पर बोली। मेहरबानी मोहतरमा, रऊफ लखानी दांत पीसते हुए बोला। रजा खसियानी सी हंसी और उसके पीछे पीछे अपना बैग घसीटती हुई ले जाने लगी। बैग तो रख दे। रजा रऊफ लखानी को गाड़ी में बैठते देखकर बोली। बैग किसका है? रऊफ लखानी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बोला। मेरा है, रजा ने बताया। तो फिर मैं तुम्हारा बैग क्यों रखूं मोहतरमा? रऊफ लखानी ने बेनियाजी से कहा और गाड़ी में बैठा। कमीना, रजा बड़बड़ाती हुई बोली और गाड़ी की डिग्गी खोलकर अपना बैग आराम से डिग्गी में रखने लगी। मोहतरमा आ रही हो या तुम्हारे लिए क्रेन मंगवाओ? रऊफ लखानी गाड़ी के दरवाजे से चेहरा निकालकर दांत कचकचाते हुए बोला। आ रही हूँ। खुद गाड़ी में बैठ गया नवाबजादा और मुझ नाजुक को बैग भी सुकून से रखने नहीं दे रहा। रजा कुलस कर बड़बड़ाई और गाड़ी की डिग्गी का दरवाजा बंद करती हुई फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। ऐसे क्या देख रहे हैं? रजा रऊफ लखानी की नज़र से पजल होती हुई बोली। तुम्हारे बाल खराब हो गए हैं, रऊफ लखानी ने कहा। रजा ने फ्रंट मिरर में अपने बालों को देखा जो बिखरे हुए थे। जल्दी से अपनी बालों को दुरुस्त करती वो सीट से टेक लगा गई। रऊफ लखानी सर को झटकते हुए गाड़ी स्टार्ट कर गया, जबकि उसके पीछे एक और गाड़ी भी मौजूद थी जिसमें उसके आदमी बैठे हुए थे। रऊफ लखानी ने आधे घंटे के बाद गाड़ी एक पॉश इलाके में खड़ी की और अपने साथ बैठी रजा को एक नज़र देखा जो गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। उफ, मुफ्त की मुसीबत, रऊफ लखानी बड़बड़ाया और रजा का कंधा बुरी तरह से झंझोड़ गया। क्या हुआ? रजा ने चिढ़ती हुई नजरों से आवाज में पूछा। अब तो सोई तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। अजीब लड़की वो, ना जगह देखती थी ना वक्त, जहां मर्जी गधों की तरह सिर्फ सोने लग जाती हो। रऊफ लखानी दांत पीसते हुए बोला। तो तुमने मुझे गधा कहा? रजा सदमे से बोली। नहीं, डोंकी बोला। रऊफ लखानी दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से बोला और गाड़ी से बाहर आया। हाँ, कमीना इंसान, इंग्लिश में मुझे गधा बोल गया है। रजा अपने चेहरे पर हाथ फेरती हुई बड़बड़ाई और उसके पीछे ही गाड़ी से बाहर निकली। जितनी जल्दी वो गाड़ी से बाहर निकली थी उतनी ही जल्दी वो वापस गाड़ी में बैठ गई थी। रऊफ लखानी नफी मिस्र को हिलाते रजा वाली साइड पर आया और गाड़ी के शीशे पर दस्तक दी। रजा ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। आप यहाँ क्यों आए हैं? रजा ने उसके बोलने से पहले ही सवाल कर गई। तुम्हें उन लोगों के पास छोड़ने के लिए, रऊफ लखानी ने उसे डराया। देखिए, आप मेरे साथ ऐसा ना करें, मैं तो मासूम सी बच्ची हूँ। रजा ने रूहान सी लहजे में कहा। मासूम बच्ची नहीं हो तुम फितनी हो, पूरी फितनी। रऊफ लखानी उसकी बात पर बोला। मानती हूँ मैं फितनी हूँ, पर तुम तो फितना ना बनो। रजा जहाँ उसकी बात पर उसे घूरने वाली थी, लेकिन वो उसे घूर नहीं सकी थी क्योंकि वो इस वक्त उस शख्स के रहम करम पर थी। सीरियसली तुम इस सिचुएशन में भी मुझे फितना कह रही हो? रऊफ लखानी ने उससे फिर से उसकी सिचुएशन का हवाला दिया, जैसे जिता रहा हो मोहतरमा तुम मेरे रहम करम पर हो। रजा की बात का मतलब समझकर ना मैं सर को हिला गई। तुमने अपना पासपोर्ट कमरे में किस जगह पर रखा है? रऊफ लखानी अब की बार संजीदा लहजे में बोला। पासपोर्ट मेरे कमरे की साइड टेबल के दराज में एक खुफिया दराज है, उसके अंदर है और उस खुफिया दराज की चाबी बेड के नीचे मैग्नेट से चिपकी हुई है। रजा फटाफट से रऊफ लखानी से बोली। रऊफ लखानी ने सर को हिलाया। ठीक है, मैं जब तक वापस नहीं आता तुम गाड़ी में रहना और तुम किसी कीमत पर भी गाड़ी से बाहर नहीं आओगी, रऊफ लखानी ने रजा से कहा और गाड़ी से पीछे हट गया। रजा ने उसकी बात पर अमल करते जल्दी से गाड़ी का शीशा ऊपर किया। रऊफ लखानी गाड़ी को लॉक लगाते हुए आगे की जानिब बढ़ गया। रऊफ लखानी रजा के घर से कुछ फासले पर खड़ा हुआ। घर का दरवाज़ा खोला हुआ था, जबकि उसके एहन सामने दो आदमी आमने सामने अपनी चेयर की सतह से टेक लगाए बैठकर सो रहे थे। अब समझ आया वो छटांग भर की लड़की अब तक उन लोगों के हाथ क्यों नहीं आई। रऊफ लखानी उन दोनों आदमियों को देखकर बड़बड़ाया और उन आदमियों के पास आकर खड़ा हुआ।
तुम लोग अगर सोए ना होते तो मैं तुम लोगों को ग्लूकोज की एक एक बोतल जरूर लगवाता। रौफला खान उन आदमियों की सेहत देखकर बोला। वो दोनों आदमी दुबले पतले थे जैसे सूखा तीला। एक आदमी वही था जो रजा को पकड़ने में नाकाम हुआ था, जबकि दूसरा आदमी कोई और था। रौफला खान ने उनसे नजरें हटाते अपनी पॉकेट में रखे स्लीपिंग स्प्रे को निकालकर उन दोनों के चेहरे पर छिड़क गया और वापस से स्प्रे को पॉकेट में रखते वो घर में दाखिल हुआ। उफ, मैं कमरा तो पूछना भूल ही गया। रौफला खानी घर के अंदर दाखिल होते अपने सर पर हाथ मारते हुए बोला, जल्दी ढूंढना पड़ेगा कमरा। रौफला खानी बड़बड़ाया और नीचे वाले कमरे में चला गया, जो इत्तेफाक से रजा का ही कमरा था। रऊफ लखानी ने बेड के नीचे देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। वो वापस बेड के नीचे से निकलता, उसके हाथ की उंगली पर कुछ टच हुआ। रऊफ लखानी ने उसी उंगली से उस चीज को पकड़ा और वो चीज कुछ और नहीं, चाबी थी। रऊफ लखानी ने गहरा सांस भरा और बेड के नीचे से बाहर निकला और साइड टेबल के दराज को खोलते वो खुफिया दराज को ढूंढने लगा, जो उसे जल्द ही मिल गया था। रऊफ लखानी ने वहां पर रखे दो पासपोर्ट को बाहर निकाला। एक पासपोर्ट रजा के नाम से था, जबकि दूसरा पासपोर्ट कोई कशमाला नामी औरत का था। रऊफ लखानी ने उस पासपोर्ट को वापस रखा और दराज को वापस से बंद कर गया और सब कुछ वापस से सेट करते हुए पासपोर्ट उठाते हुए वो कमरे से बाहर आया और अपने कदम दरवाजे की जानिब बढ़ा गया, क्योंकि फ्लाइट का टाइम होने वाला था और उसे जल्द से जल्द एयरपोर्ट जाना था। वहाब खानज़ादा गहरी नींद में बेड से टेक लगाए हुए सो रहा था, जबकि उसके सीने पर सर रखे मरहा पुरसुकून सो रही थी। वहाब खानज़ादा ने उसके बालों पर लब रखे और उसका सर सीने से हटाते वो तकिए पर रख गया, क्योंकि उसकी पैंट की पॉकेट में रखा उसका मोबाइल थरथरा रहा था। वहाब खानज़ादा ने पॉकेट से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर हैदर का नंबर शो हुआ। सब खैरियत है ना? हैदर वहाब खानज़ादा ने कॉल उठाते ही पूछा। तुम सच कह रहे हो हैदर? वहाब खानज़ादा हैदर की बात सुनकर बेयकीनी से बोला। अल्लाह तेरा शुक्र। वहाब खानज़ादा उसकी तस्दीक करने पर बोला, जबकि आंखें ये खबर सुनकर खुद ब खुद नम हुई थी। ठीक है, मैं आता हूँ। वहाब खानज़ादा उसे अपने आने की इतला करते कॉल कट कर गया और जल्दी से बेड से उठा। उसने एक नज़र मरहा के सोए हुए वजूद पर डालकर वो झुका और मरहा के कान के पास अपने लब ले जाते वो सरगोशी नुमा आवाज में बोला, दुआ कबूल हो गई है मरहा, होश आ गया है तुम्हारे भाई को। वहाब खानज़ादा मरहा के कान में सरगोशी करते उसे बताने लगा, लेकिन वो तो बेखबर सो रही थी। वहाब खानज़ादा उस पर से हटा और जल्दी से कमरे के दरवाजे की जानिब आया और दरवाज़ा खोलकर वो अपने कदम बाहर बढ़ा गया। अगर इरादा सबको अपने साथ ले जाने का था, क्योंकि हैदर ने भी उसे यही कहा था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।